Dear students, Assalamu alaikum. The topic for today is Indo-Pakistan War of 1965. This topic is meant for the students of political science of 12th class. This topic is from paper B, chapter number 13, India's External Relations. The topic is Indo-Pakistan War of 1965. As you know, that India and Pakistan are two branches of the same tree. Originally, it was a single country, British India, and the British policy of divide and rule, and the adamant policy of Nehru and Sardar Patel, a desire for a separate Muslim state of Jinnah, led to the partition of country. However, after independence, both these countries never witnessed peace so far as their relations are concerned. Both started suspecting each other, and there were certain problems or disputes that put hindrances in normalizing the situation. Indo-Pakistan War of 1965. As already told you that the main problems that put obstacles in normalizing the situation between the two countries are: number one, the dispute of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the core dispute between India and Pakistan, and for this, 3 wars have been so far fought by the two nations, and 4th undeclared war of Kargil 1999. The other problems between the two countries are Sachin Glacier, Takriyat, and sharing of river waters. The water of nearly all rivers, Indus, Chenab, Satluj, Bias, Ravi, flowed from India. In 1948, India stopped water of these rivers. A dispute arose, and Indus Water Treaty of 1960 was signed regarding sharing of water of these rivers by Nehru and General Ayub of Pakistan. Chenab and Indus, Pakistan was given the right to use the waters of Chenab, Indus and Jhelum, while India was to use the waters of Satluj, Bias and Ravi. Boundary Commission was constituted that tried to settle the disputes, especially the border dispute. However, there was dispute over run of Kutch. In 1965, Pakistan attacked Kutch border. India referred the dispute to United Nations. Pakistan considered this as India's weakness, tried to outrage Kashmir. In 1965, Soviet Union was developing close relations with Pakistan. Despite the efforts of the then Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri, Soviet Union was not convinced. Pakistan used this opportunity, and on 5th August 1965, stationed troops along the line of control. These infiltrators were sent to India to provoke large-scale violence and overthrow the established government of the state. However, the people of Kashmir were incited Indian army took strict action and caught the infiltrators
the Kargil sector and Uri Punish sector. As Pakistan's gamble failed, they launched a formal attack on Kashmir on September 1st, 1965. A war was imposed on India. Indian Army launched a counter-attack on Lahore. As the war was on, China also expressed its solidarity with Pakistan and asked India to close down its military bases on Tibet-Sikkim border. The Security Council resolution of 20th September 1965 called upon India and Pakistan to declare a ceasefire. Pakistan was forced to accept the ceasefire on September 23, 1605. The war gave an edge to India and restored the morale that was shattered in the China-India war of 1962, in which the Indian Army was completely rooted out. Soviet Premier Kosygin took the lead and asked President Ayub Khan of Pakistan and Prime Minister of India Shastri to break a peace. A meeting was held at Pakistan in January 1966, where both countries declared ceasefire and agreed to solve all disputes bilaterally. The agreement was signed on January 10, 1966. Within a few hours, Shastri died of a heart attack. प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे वह है इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, हिंदू पाक जंग 1965 का। आप बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ादी से पहले एक ही मुल्क था और अंग्रेज की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डोमिनेंट कांग्रेस में पटेल और नेहरू की हरदर्मी और जिन्ना का अपना अलग सोच, इनसे सब मिलकर फाइनली मुल्क का बंटवारा हुआ और एक ही मुल्क से दो नए ममालिक वजूद में आए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती से आज़ादी के दिन से आज तक कभी उनको अमन नसीब नहीं हुआ। ये दोनों ममालिक एक दूसरे के वजूद के पीछे पड़े हैं और जब मौका मिलता है इनको कोई न कोई मौका तो ये एक दूसरे पर अटैक करते हैं या वायलेंस किसी जगह इंसाइट करते हैं। जो बुनियादी तनाज़ात हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनमें सबसे बढ़कर जम्मू कश्मीर का इशू है, वो स्टिल पेंडिंग है और जिसके लिए 3 जंगें अब तक लड़ी गई, वार ऑफ 48, 65 एंड 71 और रिसेंटली कारगिल वार 1999 जिसको हम कहते हैं अनऑफिशियल वार। अदर डिस्प्यूट्स जो ममालिक के दरमियान ही, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें सचिन ग्लेशियर भी आता है, तकरीर भी आता है और शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, दरियाओं के पानी के इस्तेमाल के बारे में, कौन कितना पानी, क्योंकि अक्सर जो दरिया इंडिया में नॉर्थ में जो दरिया फ्लो होते हैं और ये सब जाके पाकिस्तान में समंदर में मिलते हैं। पानी का जो तनाज़ा था वो हल हुआ इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए, जो साइन किया था हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तानी चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं और उसका उर्दू तर्जुमा है सिंध तौस आबी महदा। इस माहदी के तहत पाकिस्तान जहलम, चिनाब और इंडस रिवर्स दरियाओं का पानी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि हिंदुस्तान सतलुज, ब्यास और रवि दरियाओं का पानी इस्तेमाल कर सकता है। बाउंड्री या बॉर्डर सरहद के मामलात में कुछ तनाज़ा थे। गुजरात में जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान की, जो रन ऑफ कच्छ कहते हैं, वहाँ पे डिस्प्यूट शुरू हुआ और पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया
ہندوستان نے مسئلہ یو این او تک پہنچایا. اس کے بعد پاکستان نے کشمیر میں تشدد برپا کرنے کی کوشش کی. 1965 میں پاکستان جبکہ کولڈ وار پیریڈ چل رہا تھا، پاکستان سوویت یونین کے قریب نزدیک جا رہا تھا، اس کے ساتھ دوستی بڑھا رہا تھا. تو شاستری جو انڈیا کا اس وقت کا پرائم منسٹر تھا، کوشش کی کہ سوویت یونین کو ایسا کرنے سے روکا جائے. لیکن اس وقت سوویت یونین بھارت کی ان جو دلائل دیے ہیں اسے مطمئن نہ ہوا. پاکستان نے موقع کا فائدہ اٹھا کر سرحدوں پر جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ فوج اپنی جمع کی اور دراندازوں کو کشمیر بھیج دیا تاکہ وہاں پہ وہ شورش برپا کریں اور جو یہاں پہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی یا اسٹیبلشڈ اس کو گرا دی اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر فیلر ہو اور ہم ان حالات کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن کشمیری لوگوں نے اور بھارتی فورس نے مل کر ان دراندازوں کو پکڑ لیا. جب پاکستان کی یہ کھیل پھیل ہوئی تو پاکستان نے ایک فارمل اٹیک، ایک حملہ کیا کشمیر پہ 1 سپٹمبر 1965 پہ. یعنی ہندوستان پہ جنگ مسلط کی گئی تو بھارت نے برابر ریٹیلیٹ کیا اور لاہور پر اٹیک کیا. جیسا کہ بخشی کہتی ہیں انڈیا کا جنرل اکثر ڈیبیٹوں میں کہ وہ میچ جو تھا 65 کا وہ ٹائی ہوا، اس میں جیت ہار کسی کی نہیں ہوئی. تو اس حالات میں چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا اور انڈیا کو کہا کہ آپ کی جو ملٹری بیس ہے تبت سکم بارڈر پہ اس کو بند کیا جائے. اس کے بعد سلامتی کونسل کی جو قرارداد تھی 20 ستمبر کی، جس میں دونوں پاکستان اور انڈیا کو کہا گیا ہے کہ ڈکلیئر سیز فائر، آپ جنگ بندی کا اعلان کریں. پاکستان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ سیز فائر کا ایکسیپٹ کریں. 23 ستمبر کو اس جنگ جو ہے، یہ جنگ جو تھا انڈو پاکستان وار، اس میں بھارت کو ایک فائدہ یہ ملا کہ اس کے فوج کے جو حوصلے تھے وہ چائنا جنگ میں پست ہوئے تھے، چونکہ چائنا نے ہندوستان کو کراری شکست دی تھی. فوج کے حوصلے پست تھے. اس جنگ میں فوج کے پاس حوصلے جو ہیں وہ بلند ہو گئے. اور وی کین سی دا morale آف دی انڈین فورسز وینٹ ہائی. فوج کے حوصلے جو پہلے پست ہو چکے تھے اب ان کو انسینٹو ملا، اب ان کو بلند ہوئے. اس کے بعد جب سیز فائر ڈکلیئر ہوئی تو سوویت پرائمر جو تھا کوسیجن، اس نے دونوں رہنماؤں ایوب خان اور شاستری کو امن بات چیت کے لیے کہا کہ معاملات اپنے تنازعات جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا جائے. پاکستان میں ایک میٹنگ ہوئی جنوری 66 میں، جہاں پہ دونوں ممالک نے جو سیز فائر تھی، جنگ بندی، اس کا اعلان کیا اور دونوں نے اقرار کیا کہ جو ہماری تنازعات ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، ان کا ہم اس کے لیے انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ان کا سولوشن نکالیں گے، حل نکالیں گے. یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 10 جنوری 1966 یعنی 10 جنوری 1966. اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد کچھ ہی گھنٹے بعد لال بہادر شاستری فوت ہوئے ہارٹ اٹیک سے. حالانکہ اس میں بھی دو رائے ہیں کہ کیا وہ ہارٹ اٹیک اس کا ہوا یا اس کو مارا گیا، کیونکہ شاید اس کا جو ایگریمنٹ سائن کرنا تھا وہ اس کے اپنے ملک کے لوگوں کو پسند نہیں آیا. اب یہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے. اس معاہدے کے کئی گھنٹوں بعد شاستری فوت ہوا. یہ تھا کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات آپ کو انڈو پاکستان وار جنگ کی جو 1965 میں لڑی گئی. Dear students, I think it is enough for today. Thanks. Stay home, stay safe.